علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اما بعد، یہ جو مجلہ، یہ رسالہ جو آپ کے سامنے ہے، اس رسالے کی محنت تو خیر ہے بہرحال، لیکن لانے کی جو غرض ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ میں اپنے چند جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تاریخی ذوق اللہ کا فضل سے، اللہ کا کرم سے مجھے رہا ہے، اور تقریباً 27 سال پہلے کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 27 سال پہلے میں نے ایک کتاب کا نام سنا تھا، جب میں نے یہاں قدم 1990 میں رکھا تھا الور کے اندر، کیونکہ یہاں میرا 1990 میں قدم رکھنا، اور اسی دوران میں قریب میں ہی گاؤں لہورواڑی ہے، یہاں کا میں شاہی امام تھا۔ تو میں نے اس وقت جو ہے ایک کتاب کے بارے میں صرف سنا تھا، اور اس کتاب کا نام تھا مرقع الور، اور دوسری کتاب کا نام ہے ارزنگ تجارہ۔ جب یہ کتابیں، میں نے 2 کتابوں کا نام سنا اور پڑھا، تو ایک دم دل پہ ایک چوٹ سی لگی کہ ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے الور کی تواریخ ہے، اگر یہ الور کی تاریخ ہے تو الور خطے کی سرزمین کی ساری داستان اس میں ہوگی، اور اس سرزمین پر بسنے والے جتنے بھی جو بھی ہیں بہرحال ان کی بھی داستان انشاءاللہ اس میں ملے گی۔ تاریخ تو تاریخ ہے، اور تاریخ بتائے گی، اور زیادہ تر ہماری قوم کے بارے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں ملے گا۔ یہ ذوق میرے اندر پیدا ہوا، اور میں من میں اس کو ٹٹولنا میں نے شروع کر دیا۔ بہرحال چلتا رہا، اندر ذوق تھا، ڈھونڈنا تھا، جہاں جہاں میری پہنچ ہوئی میں نے کتابیں ٹٹولی، بہرحال نہ مل سکی، میں ناکام رہا، حتیٰ کہ میں نے اسپیشل ڈائریکٹ پھر ٹونک کا سفر کیا کہ ٹونک میں ایک نئی لائبریری قائم کی گئی ہے، میوزیم بنائی گئی ہے، ایک کھوجی گھر بنایا گیا ہے، چلو وہاں دیکھتے ذرا مل جائے۔ وہاں میں گیا تو وہاں بھی نہیں ہاتھ لگی، بہرحال ناکامی ہوئی، میں واپسی آ گیا۔ پھر اللہ کا فضل دیکھیے، جذبہ وہی تھا، پھر آگے اور تواریخوں کی طرف میں گامزن رہا، چلتا رہا، کافی اور تاریخیں پھر سامنے آتی رہی۔ بہرحال وہ وقت آیا کہ ہم نے جو پیام رسالہ جو شائع کیا ہے، جو نکالا ہے، یہ دین ہمارے اس جذبے کی، اسی تاریخ کی ہے۔ وہ تاریخ اللہ کے فضل کرم سے ہم نے حاصل کر لی۔ اب وہ کری کہاں سے، کس طرح کری؟ مرقع الور مکمل تاریخ یہاں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہم نے 3 جگہ سے حاصل کری۔ اسی طرح ارزنگ تجارہ، یہ بھی مکمل نہیں ہے، اس کے کچھ نسخے فلاں کے پاس ہے، کچھ نسخے فلاں کے پاس ہیں۔ بہرحال ایک وقت ابھی ان قریب میں پچھلے مہینے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا شاید ارزنگ تجارہ مل جائے، میں جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر انیس صاحب ہیں ہمارے، تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں نے حاضری دی تجارہ کہ ڈاکٹر صاحب اس غرض سے آیا ہوں، میری یہ غرض ہے۔ کہا جی ارزنگ تجارہ کی 2 کاپی تو میرے پاس میں ہے، لیکن اوریجنل نہیں ہے، تو آپ وہی دے دیں، کچھ نکال لیں گے اس میں سے ہم عرق، کیونکہ ہم نے تو رسالہ کی تیاری کرنی تھی۔ بھائیو، ہمارا رسالے سے کمانا مقصد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، مقصد اگر ہے تو وہ ہے اپنی قوم کی تاریخ کو پیش کرنا، ماضی کی داستان پیش کرنا۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ ہم دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جذبے دوبارہ پھر جاگ جائیں،
اور ہمارے خاص طور سے ائمہ اکرام اور علماء اکرام کے اندر یہ تاریخی ذوق پیدا ہو جائے. ہم یہ جو رسالہ لائے ہیں، جو آپ کے نظر ہے، جو آپ کے سامنے ہے، اس میں جو ہے ساری مکمل قوم کی تاریخ ہی پیش ہم نے کی ہے. الحمدللہ بہترین رسالہ ہے انشاءاللہ تعالی، معیاری رسالہ. اور اگر آپ کی یہ طلب اور یہ تڑپ ہمارے ساتھ میں لگن رہی، آپ کی داد تحسین ہمارے ساتھ رہی، تو پھر انشاءاللہ اس میں اور چاند لگیں گے. تو میرا عرض کرنے کا خلاصہ مطلب یہ ہے دوستو، خالی یہ ایک ہی رسالہ نہیں آیا ہماری قوم میں. دور گزرتا رہا، رسائل آتے رہے، جرائد آتے رہے، تواریخ مورخ لکھتے رہے. آپ کے سامنے میں کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. کمال کرتی ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ ہماری قوم میں خالی ایک یہی رسالہ پیام میوات نہیں ہے. ماضی میں جو لکھے گئے ہیں ان کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. یہ ہمارا تہیہ ہے، یہ ہماری طلب اور تڑپ ہے جو میں نے آپ کو اس اشعار میں پیش کری ہے. اس وقت بر صغیر ہند پاک سے لاتعداد رسائل و جرائد شائع ہو رہے ہیں. یہ جرائد ادبی، نیم ادبی، سیاسی، مذہبی، سماجی اور دیگر موضوعات پر مشتمل ہے. رسائل اور جرائد کی اشاعت کے ایک طویل تاریخ ہے اور موضوعات کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے. یہ اہمیت وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ آگے چل کر یہی رسائل اور جرائد تاریخ نویسی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. بعض رسائل جرائد کی اہمیت وہ کتابوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کا انتظار قائرین کو بے چین کیے رکھتا ہے. کتابوں میں کسی ایک موضوع پر ایک ہی قلم کار کے مضامین ہوتے ہیں. کتاب میں صرف ایک ہی قلم کار کے ایک ہی موضوع پر تحریریں ہوتی ہیں، مگر اور بیشتر میں یکسانیت ہوتے ہیں. لیکن رسائل اور جرائد میں مختلف عنوانات پر مختلف ادیبوں کے خیالات پڑھنے کو ملتے ہیں. اسی طرح رسائل اور جرائد کے خصوصی شماروں کی بھی زبردست اہمیت ہے، جن میں متعدد ماہرین کے مضامین ہوتے ہیں جو بڑے متنوع اور جدا جدا انداز نگارش کے ساتھ انتہائی معلومات افزا ہوتے ہیں. چونکہ رسائل اور جرائد تاریخ نویسی اور تحقیق نگاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی اب تک 50 سے بھی زائد شمارے شائع ہو چکے ہیں. کتنے؟ 50 سے بھی زیادہ شائع شمارہ ہو چکے ہیں. لیکن تمام رسائل کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے بند کر دیے گئے. لیکن کچھ رسائل اور جرائد جو کبھی اس علاقے میوات کی زینت ہوا کرتے تھے، اس میوات کی، اس قوم کے لیے جو رہنمائی کرتے تھے، 50 کی تعداد میں. ماضی کی میں سنا رہا ہوں داستان آپ کو، آپ غور سے سنیں. نمبر 1 میو بیسرو میوات، جس کے مدیر تھے علامہ محمد یعقوب صاحب کیسری. نمبر 2 آفتاب میوات شکراوا میوات، جس کے مدیر تھے مولانا حکیم عبدالشکور خان صاحب میو. نمبر 3 میو گزٹ شکراوا میوات، مدیر حکیم اجمل خان میو تھے. نمبر 4 میو ٹائمز کاٹپور میوات، جس کے مدیر تھے چودھری رحیم خان میو. نمبر 5 ماہنامہ انسان جمال گڑھ میوات، مدیر تھے اس کے مولانا محمد الیاس ندوی میواتی. نمبر 6 ماہنامہ خطیب گڑگاما میوات. نمبر 7 ماہنامہ آفتاب میوات لاہور، مدیران مولانا چودھری کمال سالار پوری، مولانا کمال ندوی میواتی. نمبر 8 میو منصور کراچی، مدیر چودھری مشتاق احمد خان. نمبر 9 المیوات ملتان، مدیر سلیم الرحمان خان میو. نمبر 10 اعتدال ناروال، مدیر مولانا کمال ندوی میواتی. نمبر 11 ماہنامہ ترجمان میوات دہلی، مدیر مولانا محمد سلیمان خان باجھوٹوی. نمبر 12 الولی دہلی، مدیر علی محمد شیر میوات. یہ تمام ہماری قوم کی زینت ہوا کرتے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. یہ سارے وہ رسائل جرائد ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے کمال کر دیا، ہم نے تو یہ نہیں سنا، ہم نے تو یہ نہیں پڑھا، ہم نے تو یہ نہیں دیکھا. انشاءاللہ اب بیدار ہمارے علماء کرام ہو رہے ہیں، ائمہ کرام ہو رہے ہیں. انشاءاللہ قربانی پر ہم نے جو ہے اب تہیہ کر لیا ہے کہ قوم کے اوپر ہم اپنی قربانی ساری کی ساری پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. رہی ہمارے اس رسالے کی بات، یہ ہمارا رسالہ نہیں ہے، یہ آپ کا رسالہ ہے اور آپ کی آواز اس میں انشاءاللہ آپ کی آواز اس میں رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے میرے دوستو بزرگوں،
میں تو آپ سبھی حضرات سے ایک بات یہ عرض کروں گا کہ اس رسالے کی تائید میں جس طرح کہ مولانا داؤد صاحب نے آپ کے سامنے سب کچھ عرض کر دیا ہے، اور باقی مولانا جو ہے فیصل صاحب نے آپ کے سامنے سب کچھ عرض کر دیا ہے، میں بھی ان کی تائید کرتے ہوئے یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر، ہماری آواز سے آواز ملا کر انشاءاللہ اس پر قربانی پیش کریں، اور اس رسالے کی ممبر سازی میں حصہ بڑھ چڑھ کر لیں جی کہ انشاءاللہ اب ہم اس کو جو ہے جیسے مولانا عرض کرا تھا کہ بھائی اس کو ہندی میں بھی لایا جائے اور انگلش میں بھی لایا جائے، اب تو یہ اردو میں ہے، اگر آپ کی قربانی رہی انشاءاللہ تعالی انگلش میں بھی آئے گا اور ہندی میں بھی انشاءاللہ اس کو ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے، اور اس کی ممبری جو ہے آپ سبھی حضرات جو ہے بڑھ چڑھ کر اس کی ممبری لیں انشاءاللہ تعالی۔